اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے بچاؤ، خود بھی بچو اور اپنے قرابت داروں کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ آدھا گزر گیا، بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بے چینی ہوگی کہ ہائے یہ برکتوں والا مہینہ ہمارے بیچ سے گزر رہا ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ دعائیں کرتے ہوں گے کہ اللہ جلد سے جلد یہ گزر جائے، پھر اپنی مکاریاں شروع کرے، مگر یاد رکھنا اللہ رب العزت جتنا اس میں ثواب بڑھاتا ہے، اس کا اجر بڑھاتا ہے، اتنا ہی اس مہینے میں گناہوں کا بھی اجر بڑھاتا ہے۔ اگر کسی نے نیکی کی تو اسے 70 گنا بڑھا کے ثواب ملتا ہے، تو اگر اس مہینے میں کس نے گناہ کیا تو اسے 70 گنا بڑھا کے اس پہ عذاب ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنی ہر کارکردگی کو، ہر کام کو یوں ہی کر دیتے ہیں، کبھی ہم نے دل میں گمان تک یہ نہیں کیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر بندہ یہ سوچتا رہے کہ میرا یہ قدم اٹھا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری نظر ادھر گئی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری زبان نے یہ بولا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے کانوں نے ایسا سنا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تو یہ سوچ کر اپنی زندگی گزارتا رہے گا کہ میرا چلنا بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا بولنا بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا کھانا بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا مسلمان بھائی سے اپنے دل میں حسد رکھنا بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، جب تو یہ سوچ کر اپنی زندگی گزارتا رہے گا تو ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا، میرا وجدان کہتا ہے تو یہ سوچ کر زندگی گزارے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تجھے تیرا رب دیکھے اور تو اپنے رب کو دیکھے۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تو اپنے رب کو دیکھے گا اور تیرا رب تجھے دیکھے گا، مگر کیا ہے ہم یہ سوچتے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کی آنکھوں سے بچ جائیں، مولانا کی آنکھ سے بچ جائیں، مولا کی آنکھ سے بچیں یا نہ بچیں اس کا کوئی عرض نہیں، مگر افسوس کی بات ہے یہ ہم نے رمضان کا مہینہ یوں ہی گزر جانے دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں چھپ کے۔ ارے روزہ بندے کے لیے تھوڑی نہ ہے بھائی، کھا، ہم تھوڑا روک لیں گے تجھے، تو اللہ سے نہیں ڈر رہا تو ہم سے کیا ڈرے گا بھائی؟ گھر میں اکیلے چھپ کے کھائے گا، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہونٹوں پہ یوں کر کے کپڑا مارے گا کہ روزے دار سے بھی زیادہ ہونٹ سکھا کے باہر نکلے گا۔ مگر افسوس کی بات ہے میرے بھائی، یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، ہم یوں ہی گزار دے رہے ہیں اسے۔ عید بے روزے دار کا اور عید کا کوئی مطلب نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ عید روزے دار کی ہے، عید عبادت گزار کی ہے، جس نے تراویحوں میں سجدے کیے، جس نے عبادتوں کا ماحول بنایا، جس نے اپنے گھر میں افطاری کا ماحول بنایا، دینی ماحول سجایا۔ نئے کپڑے کوئی بھی پہن لے، مگر دولہا وہی ہوتا ہے جس کے سر سیرا ہوتا ہے۔ نئے کپڑے اور بھی لوگ تو پہنے ہیں نا، دولہا صرف ایک ہی ہے جس کے سر پہ سیرا ہے، تو اس لیے نئے کپڑے کوئی بھی پہنو، انعام اسی کو ملنا ہے جس نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہیں۔ تو اس لیے عبادتوں کا ماحول بناؤ۔ ابھی بھی 15 رمضان رہ گئے، اللہ سے دعا کرنا کہ ہماری خطائیں معاف ہو جائیں۔ تمہیں پتہ ہے میرے نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب محراب کے پہلے زینے پہ قدم رکھا نا تو میرے حضور نے فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو میرے نبی نے پھر فرمایا آمین، جب تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو میرے حضور نے فرمایا آمین۔ صحابی حیران ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ نثار ہو جائیں، قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ تمام زندگی گزر گئی، آج تک آپ کو ایسا عمل کرتے نہیں دیکھا کہ آپ جب کبھی محراب منبر پہ چڑھے ہوں تب آپ کی زبان اقدس سے آمین نکلا ہو۔ یا رسول اللہ ماجرا ماحول سمجھ میں نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آپ نے جب پہلے زینے پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، جب دوسرے زینے پہ قدم رکھا آپ نے آمین کہا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا آپ نے آمین کہا،
یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، آپ کے آمین کہنے کا سبب کیا ہے؟ آج سے پہلے کبھی ہم نے آپ کی زبان اقدس سے اس طریقے کا عمل نہیں دیکھا، اس طریقے سے آمین کے الفاظ نہیں سنے۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، میں جب زینے پہ چڑھانا، محراب پہ چڑھانا، تو میرے سامنے جبریل آ گئے، میرے سامنے جبریل آئے، اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر حیات رہے اور اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پائے تو اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ غرق ہو جائے کہ اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ ایک تو جبریل امین کی بددعا، یہ کیا کم تھی کہ فرشتوں کا سردار بددعا کرے، یہ کیا کم ہے؟ پھر اوپر سے نبی و آخر الزمان کی آمین، تو پتہ کیا چلا اس میں قبولیت ایسا کوئی گنجائش نہیں ہے، قبول ہو ہی نہ دعا، مہر لگ گئی نبی کی آمین پر قبولیت کی۔ جبریل نے بددعا کی، مولا جن کی زندگی میں ماں باپ آئیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے تو مولا وہ غرق ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ جبریل کہتے ہیں مولا وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جائے جس کی قسمت میں ماں باپ ہوں اور وہ جنت حاصل نہ کر پائے۔ تو کہتے ہیں میں نے جب دوسرے پائدان پہ، دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا نا، تو جبریل کہتے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جائے کہ جس کے سامنے محمد کا نام آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس کے سامنے حضور آپ کا نام آئے، آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے، وہ ذلیل ہو جائے۔ میرے حضور فرماتے ہیں پھر میں نے کہا آمین۔ تو سوچو، حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو، کیونکہ یہ درود ہے اور یہ درود پڑھنا ہر عاشق رسول پر لازم ہے کہ جب ہمارے محبوب کا نام آئے تو عاشق کا مطلب ہے کہ حضور پہ درود سلام پڑھے۔ اور تیسری کہتے ہیں جب تیسرے پائدان پر میں نے قدم رکھا تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ انسان غرق ہو جائے، ذلیل و خوار ہو کہ جس کی قسمت میں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آئے اور عید کے دن وہ اپنی بخشش نہ کرا پائے، وہ رمضان کا مہینہ یوں ہی جانے دے اور وہ بخشش اپنی نہ کرا پائے، وہ ذلیل ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ رمضان کا مہینہ جو یوں ہی گزارتے ہیں نا، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، کیونکہ حضرت جبریل نے بددعا کی مولا ذلیل ہو جائے، میرے حضور نے آمین کہا ہے۔ اور دنیا کا کتنا بھی بڑا سرگنا بن جائے اسے عزت کہیں نہیں مل سکتی کہ جس جگہ پہ نبی کی بددعا پہ آمین ہو، وہاں بندہ سوچے عزت مل جائے، کہیں نہ کہیں رسوائی ہوگی۔ زمانے میں عزت پالے گا، گھر میں ذلیل ہو جائے گا۔ زمانے میں لوگ سلام کریں گے، اولاد ڈنڈے مارے گی، پھر ذلت سامنے آنی ہے اس کے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے میرے محبوب کا آمین ہے اس پہ۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے کو یوں ہی مت گزارو، یوں ہی مت جانے دو۔ میں بارہا کہتا ہوں ہر کسی کی تقدیر میں نہیں آتا۔ اگلی سال رمضان میں ہم لوگوں کے بیچ میں سے کتنے لوگ کم ہوں گے جو اس سال اپنے کندھے ایٹھ رہے ہوں گے کہ ارے دیکھا جائے گا، اگلی بار دیکھا جائے گا۔ اسی محفل سے بہت سارے لوگ، میں کہتا ہوں آج نام نوٹ کر لو اور اگلی سال کو گننا کرنا، دیکھنا اگلی سال کو انہی محفلیں، اسی مجلس سے، آج کے دن سے سوچ لینا تم، بہت سارے لوگ ہمارے بھائی کم ہوں گے۔ ہمیں کیا پتا، ہم تو سوچتے ہیں اگلی سال کا دیکھا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کو ایک سال مل گیا نا، وہ پاک ہو گیا، وہ پاک ہو گیا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں بھائی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر اعمال کا بدلہ دینا ہے تجھے، ہر خیر کا تجھے اجر ملنا ہے۔ تو سوچتا ہے بھی دیکھا جائے گا اگلی سال، اگلی سال اگر تو ہی نہیں دیکھ پائے تو اگلی سال تو کیا دیکھے گا؟ اس لیے جو ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا، اور یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مکتوباً انجان آخر موت ہے۔
اور مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، کر موت کا سامان آخر موت ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، تیاریاں کرو، اپنے آپ کو اللہ کی طرف دھکیلو، آؤ اللہ کے قرب میں۔